صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله امین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على العزت کو جوانوں کی عبادتیں پسند آتی ہیں اور جب رات اپنے آخری پہر پہ ہوتا ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ادھر جوان عبادت کرے گا اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے سبحان اللہ. اب یہ قبولیت کا وقت ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ جن نوجوانوں نے اس اسٹیج کو سجایا ہے جنہوں نے بھی ان کی مدد کی ہے اللہ رب العزت ان کے ذکر کو آسمانوں میں بلند فرما دے آمین اور ان کے کھیتیوں میں ان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے آمین. اور مزید دعا کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے اللہ رب العزت ان میں اتحاد محبت قائم دائم رکھے آمین. ایک مرتبہ کچھ سننے سنانے سے قبل بارگاہ رسول خدا میں ہدیہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 2:28 ہو رہا ہے اور یہ کیا خوب نسبت ہمیں مل گئی. نبی کے 2 نور نظر ایک حسن تو دوجا حسین اور یہ دونوں مل گئے تو وجود معاذ بنا. دونوں مل گئے حسن کا خون حسین کا خون ملا دیا گیا تو گلشن اشرف تیار ہو گیا. باغ اشرف کھل اٹھا. اسی باغ اشرف کی ایک چھوٹی سی کلی میں بھی ہوں اور 8 جنت کے دروازے ہیں. اب یہ کلی جو گلاب بننے کو ہے اس گلاب کی باتوں کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جنت کے 8 دروازے آپ کو پکاریں گے. سبحان اللہ. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جاتا. کس چیز کا مواخذہ؟ یعنی اے حبیب جو آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ دین کی ہے اشاعت دین کی ہے. اے نبی جو آپ سرچشمہ ہدایت بن کر انہیں ملے اس کے بدلے میں اللہ کوئی مواخذہ طلب نہیں کرتا. کیا طلب فرماتا ہے؟ حبیب کے قرابت داروں کی مودت. سبحان اللہ. حبیب کے قرابت داروں کی مودت.
مختصر میں سماعت کیجئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرابت داروں کی مودت اختیار کرو۔ اب یہ خدا کا حکم فرض ہے یا واجب ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنے حبیب ہی سے کیوں کہلوایا، حالانکہ قرآن پاک میں کچھ ایسے بھی احکامات ملتے ہیں جسے رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب تم کہہ دو، بلکہ حکم آیا خدا کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن یہ حکم دے کر کے بھی رب نے مصطفیٰ جانے رحمت کا اختیار باقی رکھا۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بخاری و مسلم میں ملتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں ما الصلاۃ یا رسول اللہ، ما الصلاۃ، یہ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر صحابہ نے پوچھا کہ ادھر جبریل امین آئے بشر کے لباس میں، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیام فرمایا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیرا۔ یہ نہیں کہا رسول رحمت نے کہ نماز یہ ہے جیسی میں نے پڑھی، نماز یہ ہے جیسی میں نے پڑھی ہے، بلکہ ارشاد مصطفی ہوتا ہے صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک۔ یعنی خدا کی منشا یہ ہوئی کہ عبادت تو میری ہوگی، لیکن اے محبوب وہ عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں جو تیرے خیال سے خالی ہو، جو تیرے خیال سے عبادت خالی ہوگی وہ میری بارگاہ میں مقبول نہیں۔ پہلے ضروری ہے کہ خیال مصطفیٰ کو لایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، علماء بیٹھے یہ خود جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ ہر بالغ عاقل مومن پر، جو بالغ ہو گیا ہے، عاقل ہے، ایمان والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عورتوں کے لیے مخصوص مہینے ہیں، مخصوص دن ہیں کہ جن دنوں میں عورتوں کے لیے نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن بقیہ اوقات میں عورتوں کے لیے بھی نماز فرض ہے۔ مردوں کے لیے بالغ ہوتی ہی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ وآتوا الزکاۃ علماء فرماتے ہیں یہ بھی فرض ہے، لیکن جس طریقے سے رب تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو، اختیار مصطفیٰ کو دے دیا، مصطفیٰ کو دے دیا، اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس میں بھی اختیار مصطفیٰ کو دے دیا۔ سبحان اللہ، اس میں بھی اختیار مصطفیٰ کو دے دیا۔ ارے عقل تو یہ چاہتی تھی جس طرح یہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، جس طرح نماز عاقل بالغ پر فرض ہے، مومن
فرض ہے، اس کے بالغ ہونے کے ساتھ ہی زکوٰۃ بھی چاہیے تھا کہ جیسی ہی اس کو وراثت ملی، جیسی ہی اس کے پاس کوئی آمدنی آنی شروع ہوئی، چاہے وہ مالک نصاب ہو یا نہ ہو، ادا کر دیا۔ تفصیل نہیں، ہو سکتا تھا کہ ہر دن ادا کرو، ہو سکتا تھا کہ پانچوں وقت ادا کرو، لیکن میرے مصطفیٰ کا اختیار دیکھو۔ میرے مصطفیٰ کو جب نماز ملی معراج میں تو ہر بار جا جا کے 5 وقت کی نماز اور کم ہو گئی، کم ہوتی گئی، 5 وقت کی بچ گئی۔ کسی نے کہا ایک بار تو اور چلے جاتے ہیں، ایک بار اور چلے جاتے تو سب معاف ہو جاتی۔ میرے مصطفیٰ کو حیا آئی، اس حیا نے روک لیا، ورنہ خدا کی عزت کی قسم ایک بار مصطفیٰ اور جاتے یہ بھی معاف ہو جاتا، یہ بھی معاف ہو جاتی۔ میرے مصطفیٰ نے کہ مصطفیٰ کو دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح 5 وقت تم نماز پڑھ رہے ہو ہر وقت کی زکوٰۃ دو، نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دو، سال میں 1 مرتبہ، 1 دفعہ زکوٰۃ دو۔ کتنا؟ 2.5%۔ کون دے گا ہے حبیب؟ اللہ کے پیارے محبوب سے فرماتے ہیں وہ جو صاحب حیثیت ہے۔ کن کو دے گا؟ حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو دے، فقیروں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، اپنے قرابت داروں کو دے، اپنے رشتہ داروں کو دے۔ لیکن جب بات آئی اپنے حال کی، سبحان اللہ، جب بات آئی اپنے حال کی تو امت کو روک لیا۔ کہیں آگے چل کر یہ ٹوٹال کا انسان یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ نے اپنے اور اپنے حال کے لیے یہ زکوٰۃ کا فرض تم سب کو دو، لیکن میری آل کو مت دینا، میری آل کو مت دینا۔ اس میں حکمت تھی، حکمت یہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رسول پر انگلی اٹھا سکے، اور رسول کی ذات ایسی ہے کہ رسول کے ذات پر انگلی اٹھانے والا اپنی نگاہوں کو جھکا کر کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ امام حسن کو کسی نے صدقے کی کھجوریں دے دی، بچپنے کا زمانہ تھا، حضرت امام حسن نے مٹھی لی، بچے کی مٹھی میں کتنی کھجوریں آئی؟ ارے بولو نا بھائی، بہت، تو 1-2 کھجوریں آئیں، ہم منہ تک پہنچتے پہنچتے وہ بھی 1-2 گر جاتی ہے۔ ارے بولو نا بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام حسن نے بڑی تیزی کے ساتھ کھجور کی ٹوکری تھی اس پہ اپنا ہاتھ مارا، ایک کھجور آپ کے منہ تک پہنچا، گلے تک پہنچا ہی تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہ صدقے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی حلق میں ڈال کر کے اس کھجور
یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پاک صاف کہ اپنی آل کو بھی چاہا کہ ہر عیب سے ہر طرح سے پاک ہو جائے. تبھی تو یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تمہیں ہر عیب سے پاک کر دے, خوب پاک کر دے. کیسا پاک کر دے؟ ایسا پاک کر دے جیسا میرا حبیب ہے. عزیز دوستو, نبی جس طریقے سے پاک, ان کی آل بھی پاک, اور اس کی دلیل قرآن کی آیت تطہیر ہے. اے میرے پیارے, بہت لمبا وقت نہیں ہے, بس مختصر میں آپ کو بتانا ہے. یہ واجب کیوں اور فرض کیوں, یہی نا سوال تھا. تو اقیموا الصلاۃ فرض, وآتوا الزکوٰۃ فرض, اور رسول کے قرابتداروں سے مودت اختیار کرنا یہ واجب. کیوں؟ خدا کا حکم ہے, فرض یہ ہونا چاہیے تھا. تو میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ ارے بولے نا بھائی, نماز تم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھتے ہیں نا, کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. زور سے بولو نا بھائی. اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. زکوٰۃ دیتے ہو کس کی رضا کے لیے؟ زور سے بولو نا. اللہ 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 بولو. نماز اللہ کے لیے, زکوٰۃ اللہ کے لیے. اللہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ زکوٰۃ دیتا ہے. اللہ نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے. یہ عبادتیں ہیں, اور عبادتیں تو معبود کی جاتی ہے, اور خدا کا کوئی معبود نہیں. خدا کا کوئی معبود نہیں. جس کا کوئی معبود نہیں ہے, جو نراکار ہے, جو بے مثل ہے, بے مثال ہے, جو ہر عیب سے پاک ہے, وہی تو ہم سب کا رب ہے. بے شک. سبحان اللہ. اسی کی رضا کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اسی کی رضا کے لیے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اسی کی رضا کے لیے ہم عبادتیں کرتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, ایک ایسی بھی عبادت ہے جو اللہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے. بے شک. ایسی عبادت جو اللہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے. کچھ ہیں جو کہیں گے لگتا ہے مولانا صاحب ازہر سے لگتا ہے کہ دوسرا دین پڑھ کے آ رہے ہیں. کہیں حضرت مشرک تو نہیں ہو گئے؟ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنا پاک کیا ہے کہ ہم خیرہ خون بھی اگر جس جگہ پہ گرے اس زمین کو پاک کر دیں. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے حبیب پر درود و سلام بھیجتے ہیں
اے ایمان والو تم بھی بھیجو، پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم کما تحب و ترضا بیت تصلی علیہ۔ بے شک سبحان اللہ، عبادت ہے، حبیب پر درود و سلام کوئی بھیجے عبادت، یہ درود و سلام بھیجنے میں اللہ، فرشتے اور بندے سب مشترک ہیں، سب مل کر اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ درود و سلام اللہ بھیجے تو کیا معنی ہوتا ہے، فرشتے بھیجے تو کیا معنی ہوتا ہے، بندے بھیجے تو کیا معنی ہوتا ہے۔ لیکن درود و سلام بہرحال اللہ بھی بھیجتا ہے، بندے بھی بھیجتے ہیں۔ جس طرح اللہ درود و سلام میں بندوں کے ساتھ ہے، اسی طرح اللہ حبیب کے قرابت داروں سے مودت کرنے میں بھی ساتھ ہے، بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، مودت کرنے میں بھی ساتھ ہے۔ یہ دونوں آیتیں حکم ہے رب کا، مگر فرض نہیں، فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ فرض کیوں نہیں ہوا؟ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، فرض اس لیے نہیں ہوا، فرض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ جیسا اپنے حبیب پر درود و سلام بھیجتا ہے، ایسا کائنات میں کوئی مخلوق نہیں بھیج سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح اللہ اپنے حبیب کے قرابت داروں سے مودت کرتا ہے، ایسی مودت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جب کوئی کر نہیں سکتا تو فرض ہو نہیں سکتا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب جب فرض نہیں رہا تو واجب۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے، عشاء میں ابھی عشاء کا وقت گزرا ہے، فجر کا وقت آنے والا ہے، سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، نفل بھی ہے، وتر بھی ہے کہ نہیں؟ جی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ آپ سے عشاء کی نماز چھوٹ جائے، چھوٹ گئی تب کیا کرو گے؟ مسئلہ سن لیجئے، اگر چھوٹ گئی کسی کی تو قضا ہو گئی، اور قضا کی کیا ہے؟ ادا کی جائے گی۔ علماء سے آپ پوچھیں گے کہ یہ 17 رکعت ہم پوری کی پوری پڑھیں گے، تو علماء فرمائیں گے نہیں، 4 فرض 3 وتر واجب، 3 وتر واجب، 4 فرض 3 وتر واجب، قضا کی ادا کی جائے۔ جی، بے شک، جس طرح فرض ضروری ہے اسی طرح واجب بھی ضروری ہے، اسی طرح واجب بھی ضروری ہے۔ نمازیں تو قضا کر دی، ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا، لیکن اگر رسول کے قرابت داروں کی مودت قضا ہو گئی ہے تب نہیں چاہتا ایک وقت تک رسول کی حال کو، تو جانتے ہو یہ ایسے بڑے گھرانے کے لال ہیں کہ تمہارے ماضی کو نہیں دیکھتے کہ تمہارا ماضی کیا تھا، بے شک،
تمہارا ماضی کیا تھا؟ تم نے ابھی سے سدھرنے کا ارادہ کر لیا، اہل بیت کو دل میں بسا لیا، بس عطا ہو گئی، سبحان اللہ عطا ہو گئی۔ اور اسی پہ اللہ کرے کہ موت آ جائے تو حبیب کے اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کیا فرمایا کہ جو حب اہل بیت میں مرے وہ شہید، کیا جو حب اہل بیت میں مرے وہ کیا ہے؟ شہید۔ شہید۔ اور شہید کا مرتبہ قرآن سے پوچھو کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ جو راہ حق میں شہید کر دیے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیز دوستو، یہ مقام ہے شہیدوں کا۔ اگر آپ کو بھی چاہیے کہ روز محشر آپ بھی شہیدوں کی فہرست میں اٹھائے جائیں تو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف رسول کی آل کو اپنے دل میں بسا لیں۔ رسول کی آل کیا ہے؟ فاطمہ ہے، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور ان کی آنے والی اولادیں ہیں، ان کو دل میں بسا لو، اس قدر بسا لو، یہ اگر تمہارے دل میں بس جائیں گے نا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ معاذ اشرف کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ارشاد رسول پاک ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی امت کو دو بھاری چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی کیا نہیں ہوگے؟ گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اہل بیت کا دامن تم نے اگر تھام لیا تو تم کامیاب ہو۔ یہی تو واقعی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے۔ تو بتائیے اللہ کی رسی سے آپ جڑنا چاہو گے یا نہیں؟ جی۔ ارے بولو نا بھائی، جڑیں گے؟ حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں نحن حبل اللہ، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں، ہم ہی اللہ کی رسی ہیں۔ وہ جعفر صادق کہ جن کی خدمت میں رہے نعمان بن ثابت، بے شک، تو وہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے امام کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا، بڑے بڑے ائمہ فرمائے کہ امام کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا تھا کہ اگر مٹی بھی اپنی مشت میں لے لیں اور کہیں کہ یہ سونا ہے تو سونا اپنے علم سے ثابت کرتا۔ واہ سبحان اللہ، بے شک ایسا عالم بے شک۔ کس کی نظر میں بنایا؟ جعفر صادق۔ امام اعظم سے پوچھا گیا حضرت آپ کی عمر کتنی؟ امام اعظم فرماتے ہیں میری عمر 2 سال ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 70 کراس کر چکی تھی، 70 پار، ضعیف آدمی، داڑھی سفید، بہت تک سفید، بال سفید ہو گئے ہیں، اور کہہ رہا ہے بوڑھا آدمی کہ 2 سال۔ لیکن کچھ بولنے سے پہلے تھر تھرا گیا کہ امام کہہ رہے ہیں، لغزش پہ میرا امام نہیں ہوتا، میرا امام سے لغزش نہیں۔ بتا چکا ہوں مٹی بھی اگر ہاتھوں میں لے لیں مشت میں اور کہیں کہ یہ سونا ہے تو اپنے علم سے ثابت کر دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میری عمر 2 سال۔ کہا حضرت کیا کہا آپ نے؟ پھر پوچھا، کہا میری عمر 2 سال ہے۔
کہ حضرت میں ٹھیک سن رہا ہوں آپ کی عمر 2 سال ہے؟ انداز دیکھیے پوچھنے کا. جی جی میں ٹھیک سن رہا ہوں حضرت آپ نے اپنی عمر 2 سال بتائی ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنی عمر 2 سال بتائی ہے. حضرت وجہ بھی بتا دیجئے. حضرت وجہ بھی بتا دیجئے. امام اعظم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری زندگی 2 سال اس لیے ہے جو میں نے جعفر صادق کی خدمت میں گزاری ہے. سبحان اللہ. جعفر صادق کی خدمت میں اگر نعمان نہ ہوتا تو کب کا ہلاک ہو جاتا. سوچ لیجیے کہ اتنے بڑے امام کو بھی شیخ کی ضرورت پڑی. شیخ کی ضرورت پڑی. ابھی میں بتا رہا تھا اندر ہی ایک باتوں میں ایک بات نکلی. امام غزالی حجت الاسلام شیطان نے گھیر لیا. بتاؤ اللہ ایک ہے کہ نہیں؟ امام غزالی کہیں ہاں اللہ ایک ہے. کہا دلیل قل هو اللہ احد. واہ سبحان اللہ. دلیل قل هو اللہ احد. مانگتا گیا شیطان دلیل. امام غزالی دیتے گئے اور ہر دلیل کا وہ رد کر دیتا. اس کے پاس بھی اللہ نے علم دیا تھا. شیطان تو شیطان ہے وسوسے ڈالنا تو اس کا کام ہے. امام غزالی کو پکڑا شیطان نے آخری عمر میں. آج زندگی بھر تو لوگوں کی تم نے اصلاح کی, اب جب جا رہے ہو دنیا سے تو کیوں نہ تم کو جاتے جاتے ہلا دیا, بہکا دیا جائے. امام غزالی کو بہکانا تھا لیکن امام غزالی نے ایسا علم حاصل کیا تھا کہ 365 دلیل خدا کے ایک ہونے پہ تھے. سبحان اللہ. اور شیطان نے 365 دلیلوں کا رد کر دیا. پھر اعتراض کیا. امام غزالی خاموش ہے, ادھر نزاع کا وقت قریب ہے. قریب تھا کہ امام غزالی کی روح تن سے جدا ہو جاتی, لیکن جس پیر کے دامن سے وابستہ تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کے شہزادے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آل رسول تھے. فرماتے ہیں دور رہ کر, کیونکہ پیر جو ہوتا ہے روشن ضمیر ہوتا ہے, جی بے شک, اپنے مریدوں کی خبر رکھتا. بے شک. ضروری نہیں کہ تمہارے نظر کے سامنے رہے مگر مرید پیر کی نظر کے سامنے رہتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک. شیخ روشن ضمیر. حال یہ ہوا کہ دور سے ہی کہا اے غزالی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ تو خدا کو بنا کسی دلیل کے ایک مانتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ آپ کی روح تن سے جدا ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ذرا سوچو اے مسلمانوں, علم دین ضرور حاصل کرو, حاصل کرنا بنتا ہے, لیکن سچے شیخ کو تلاشو. ایسے شیخ کو تلاشو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت دلا دے, بے شک. جو تم سے تمہاری طبیعتوں کی باتیں کرے, تمہیں ہنسائے کدائے, تم جو چاہتے ہو سننا وہ تمہیں سنائے, اور پھر تم سے موٹا نذرانہ لے اور لے کے چلا جائے. تمہارا کوئی نفع نہ ہو وہ شیخ نہیں ہو سکتا. شیخ کی شکل میں آیا ہوا کوئی شیطان ہے. بے شک. ہو سکتا ہے کہ وہ جس سے تم وابستہ ہو وہ نہ کر کے بلکہ کوئی شیطان تمہارے پیر کی شکل میں آیا ہو. جی.
میں آپ کو بتا دوں صرف کائنات میں رسول اعظم کے حسن و جمال کو وہ اختیار نہیں کر سکتا. جی باقی اللہ نے اسے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ جس کی چاہے وہ شکل اختیار کرے. ہاں جو تم سے تمہاری طبیعتوں کی باتیں کرے، جو تم سے تمہارا دین چھین لے، وہ تمہارا شیخ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ تمہارا شیخ ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے، رسول کی محبتوں کو دلوں میں بسا دے، شریعت کی پابندیاں کرنا تمہیں سکھا دے، نماز کی پابندی تم سے کروا دے، وہ تمہارا شیخ ہوتا ہے. شیخ کا کام یہ ہے. لیکن مرید کا کام کیا ہے کہ شیخ کی بات کو مانے، شیخ کی بات کو مانے. یہ نہیں شیخ نے کہا توبہ کرو، آج توبہ کیا کل نہیں کر رہا ہے. شیخ نے کہا نماز قائم کرو، ہاتھ اٹھا دیا، وقتی خوشی دے دی. لیکن تمہیں نہیں معلوم کہ شیخ وہ ہے جو تمہاری حرکتوں کو دیکھتا ہے. اس سے پیر کو خوشی نہیں ہوگی. پیر کو خوش کرنے میں تم لگے ہوئے ہو. پیر کو خوش کرنا چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق زندگی گزارو. جی بے شک. شریعت کے مطابق اگر تم زندگی گزارو گے، تمہارا پیر اگر اتنا ہوگا تو اتنا ہو جائے گا. جی بے شک. ہے نا؟ جی ہاں. اور پھر روز محشر آل رسول مہروی کیا فرماتے ہیں دنیا میں کہ روز محشر اگر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ آل رسول بتا کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بے شک. احمد رضا کو پیش بے کروں گا. شک. سبحان اللہ. سوچو کیسا مرید تھا، کیسا مرید تھا کہ اپنے شیخ کے دل میں ایسا بس گیا کہ روز محشر اسے ناز ہے تو تم پہ ہے. ایسے بن جاؤ کہ پیر کی نظروں میں آ جاؤ، پیر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ. تم سامنے آؤ تو تمہارا پیر مسکرا اٹھے. اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ تم قبر میں لٹائے جاؤ اور مصطفیٰ کی آمد ہو اور مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مصطفیٰ جانے رحمت مسکرا رہے ہیں. عزیز دوستو، یہ تبھی ہوگا جب ہم رسول اللہ کے قول و فعل پر عمل کرنا شروع کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے. تو آئیے رسول اللہ کی اس دعوت سے ہم آغاز کرتے ہیں. جس طرح نماز میں دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیں.